السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ عمرہ بھی ادا کریں اور اپنے سعودی دوستوں سے بھی ملاقات کریں۔ یہ وہ خبر ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے گزشتہ 2 دن سے۔ ہم نے اس پر ذرا تھوڑا سا غور کیا اور کچھ رابطے کیے تو پتہ چلا کہ اس خبر کے اندر فی الحال کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، کچھ تو لاجیکل ریزننگز ہیں اور کچھ پولیٹیکل ریزننگز ہیں اس کی۔ ان دونوں کا آج ہم ذکر کریں گے کہ نواز شریف صاحب اگر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، اور اگر نہیں جا رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ فی الحال ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں جا رہے سعودی عرب، یہ بات کنفرم ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو کرونا اس وقت لندن کے اندر، یعنی کہ پورے انگلینڈ کے اندر کرونا اس وقت نئی شیپ لے رہا ہے، اور اس کے وائرس کی میوٹیشن اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اب وہ جو کرونا پیشنٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ سویئر حالت میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کے جو 7 ریاستیں لگتی ہیں مختلف، انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اپنے بارڈرز بند کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نے برطانیہ سے آنے والی فلائٹس کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور سعودی عرب بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے کہا ہے کہ برطانیہ سے کوئی بھی فلائٹ، چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ چارٹرڈ فلائٹ ہے، وہ سعودی عرب میں لینڈ نہیں کرے گی۔ دوسری چیز ہے نواز شریف صاحب کی خود وہ علیل بھی ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، ان کے گردوں کا بھی پرابلم ہے، اور ایک ایسا بندہ جو ہائی رسک کرونا پیشنٹ ہو اس کے لیے سفر کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج سعودی عرب نے برطانیہ کا تو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس کے لیے بھی اپنی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کر دیا ہے۔ آج پاکستان سے PIA کی 6 فلائٹس نے سعودی عرب جانا تھا، مختلف شہروں میں جدہ جانا تھا، دمام جانا تھا، مدینہ جانا تھا، اور وہ فلائٹس آج انہوں نے منسوخ کر دی اور غیر معینہ مدت کے لیے کی ہیں، کیونکہ کرونا کی یہ جو دوسری لہر آ رہی ہے اور اس کے اندر جو اس وقت برطانیہ کے اندر خاص طور پر جو کووڈ-19 وائرس کی میوٹیشن ہے وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اب وہ وائرس انسانی جسم میں رہتے رہتے اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شدت کے اندر نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2-3 دن کے اندر جو انگلینڈ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس میں اس بات کی بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے لیے ابھی جو ویکسینز بھی انگلینڈ نے بنائی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر بھی اب وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اگر یہ وائرس میوٹیٹ ہو گیا، یعنی کہ اس نے اپنی حیت کو تبدیل کر لی، اپنی اثر انگیزی کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، تو وہ ویکسین بھی اس پر اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت کرونا کا جو زور ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے تحت نواز شریف صاحب کے لیے برطانیہ سے باہر کا سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے سفر کرنے یا نہ کرنے کے وجہ سے سیاسی وجوہات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر برطانیہ سے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ سیاسی مسائل کا سامنا ہوگا۔ نمبر 1، وہ مسائل کون سے ہیں اس کا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا۔ نمبر 1 اس میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ سفر کرتے ہیں تو یہاں پر جو ایک تحریک چل رہی ہے PDM کی، اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ تاثر آلریڈی موجود ہے کہ جیسے ہی PDM کی تحریک زور پکڑے گی تو حکومت مجبور ہو جائے گی PMLN یعنی نواز شریف کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیکج ڈیل کرنے پر، اور اگر اس موقع پر نواز شریف صاحب برطانیہ سے سعودی عرب سفر کرتے ہیں تو اس بات کو بہت زیادہ تقویت ملے گی کہ یہ سفر کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہے، اور سعودی فرما روا جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر 99 کے اندر مشرف صاحب نے یہاں پر کو کیا تھا اور نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو وہ سعودی حکمران ہی تھے جن کے ذریعے سے پرویز مشرف کے ساتھ ان کی ڈیل طے پائی تھی، اور پھر یہ ایک 10 سالہ معاہدے کے تحت جدہ چلے گئے تھے۔ یہ کہانی بڑی لمبی ہے اور یہ آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے موجودہ حالات کے اندر برطانیہ سے سعودی عرب کا سفر کیا تو ایک اور تاثر کو تقویت ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت مسلسل نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتی رہ رہی ہے کہ جناب یہ تو علاج کا بہانہ تھا، فراڈ کیا گیا، اور یہ اب NRO مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے اس سفر کے نتیجے میں عمران خان حکومت کا بیانیہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور PMLN کی سیاسی ساکھ کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا، کیونکہ یہ سوال اٹھے گا کہ اگر نواز شریف صاحب اپنی بیماری کے باوجود برطانیہ سے
سعودی عرب تک کا سفر کر سکتے ہیں، جدہ کا یا ریاض کا یا مکہ کا یا مدینہ کا، تو وہ پاکستان تک کا سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بیماری تو وہی رہنی ہے نا، جہاز نے اڑنا وہاں پہ لینڈ کرنا ہے، اس جہاز نے اڑنا ہے، یہاں پہ لینڈ کرنا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے حکومت کا، اس کو تقویت ملے گی، اور نواز شریف کے بیانیہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل ہی فوت ہو جائے گا۔ تیسرا اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارے ملک کے اندر کام کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق کچھ فیصلوں کو تھوڑا سا چینج کرتی ہے، لیکن ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو مختلف ممالک کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے اوپر اپنے مفادات کے مطابق فیصلوں کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کے برطانیہ میں اسٹے کے دوران عالمی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف ان سے رابطے میں ہے، بلکہ اب وہ روابط بڑھ گئے ہیں اور ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ سہولت کاری بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ امریکہ سمیت کئی ممالک کرونا کی زد میں ہیں اور ان کی معیشتیں بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، تو ایسی صورتحال کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنا فعال کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی کہ وہ نواز شریف صاحب کو اس حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ جناب وہ انگلینڈ سے اٹھیں، سعودی عرب جا کے ڈیل کریں اور اس ڈیل کے بعد ایک فاتح کی طرح پاکستان میں لینڈ کریں۔ اس کے امکانات اس وقت تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کل کو کچھ ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن موجودہ حالات کے اندر ایسا ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تیسرا اور اہم فیکٹر یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک بہت اہم رول ہے۔ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ جا رہی ہے اور بائیڈن انتظامیہ آنے کو پر تول رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اہم پلیئر ہے امریکہ، وہ اس ٹرانزیشن فیز میں سے گزر رہا ہے کہ ایک حکومت جا رہی ہے اور ایک حکومت آ رہی ہے، لہٰذا 20 جنوری کو چونکہ بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالنا ہے، لہٰذا اس سے پہلے تو عالمی منظرنامے کے اندر مجھے کوئی عالمی سیاسی منظرنامے کے اندر کوئی خاص قابل ذکر پاکستان کے حوالے سے تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس موقع پہ جب پاکستان افغانستان کے اندر امن کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے، تو یہ امکانات بھی اس حوالے سے خاصے کم نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنے انٹرسٹس کو نواز شریف صاحب کے واپسی کے لیے یا ان کو سہولتیں دینے کے لیے اس کو استعمال کرے اور پاکستان کو بالکل سائڈ پہ کر دے۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ یاد ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ملکوں کا جو مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کے اوپر، ان کی جو سیاست ہے اپنے مفادات کے اوپر بیس کرتی ہے، تو اس وقت امریکہ کا بہت بڑا مفاد افغانستان سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ وہ اربوں ڈالر سالانہ صرف اس ایک جنگ پر خرچ کر رہے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی کئی مرتبہ کوشش ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے یا ان کو کچھ سہولتیں دینے کے حوالے سے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسا کوئی بھی معاملہ ابھی تک طے نہیں پایا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کو چند رعایتیں دینے کو تیار ہے، لیکن ایک مکمل پیکج ڈیل کے تحت کوئی ایسا جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی معاملہ طے کرنے کی ابھی تک حامی نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اوپر جو تمام مقدمات ہیں یا ان کا جو سارا اثر و رسوخ ہے اس کو ایک سائٹ پہ کر کے ان کے ساتھ عمران خان کی حکومت کو بالکل نظر انداز کر کے ان کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لے۔ ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان بھی ایک ہارڈ لائنر ہے، وہ اپنی جو پالیسیز ہیں، جو اپنی ہارڈ لائنز ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس کی خواہش تو یہی ہوگی عمران خان صاحب کی کہ نواز شریف صاحب ایسی کوئی سیاسی غلطی کریں جس سے ان کے بیانیے کو اور ان کی حکومت کو فائدہ پہنچے۔ اور نواز شریف صاحب بھی چونکہ بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لہذا مجھے اس خبر کے اندر کوئی دم نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو یہ ایک سیاسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی ناکامی ہوگی، ایک فیلئر ہوگا ان کی پولیٹیکل کیریئر کے لیے، اور مجھے امکان نہیں نظر آتا کہ ان جیسی سوجھ بوجھ رکھنے والا جو پاکستان کے اس وقت بلا شبہ ایک عوامی مقبولیت کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو وہ عمران خان کے سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، عمران خان سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی صورتحال تو مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کا سیاسی صورتحال اس قسم کی ہوتی ہے، یہاں پہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مرتبہ بھی اس کا ذکر کیا۔ اس بات کی تصدیق ضرور ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ اس وقت بھی رابطے جاری ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ 31 جنوری سے پہلے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے کوئی معاملہ طے کر لے تاکہ پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کا زور ٹوٹ سکے۔ اب یہ معاملہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے،
یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ایک جماعت تو اقتدار کی بھوکی ہے. کسی کو بھی اس حوالے سے آپ ذرا سے بھی لچک دکھائیں گے، ذرا سا بلی کو چچھڑا دکھائیں گے تو وہ اس طرف لپک جائے گی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کامنٹس باکس میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.